20ویں صدی میں جب برصغیر آزادی کے نعروں سے گونج رہا تھا، فقیر اے پی اس زمانے میں غیر معروف نہیں تھے۔ برصغیر کے غیر ملکی حکمران ان سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی انتظامات کر رہے تھے، کیونکہ برصغیر کو افغانستان سے علیحدہ کرنے کے لیے سن 1893 میں وجود میں آنے والے ڈیورنڈ لائن کے اس طرف اے پی فقیر کے نام سے شہرت حاصل کرنے والے حاجی مرزا علی خان ان کے لیے ایک ایسے چیلنج کی حیثیت سے سامنے آئے تھے جسے روکنا مشکل تھا۔ سن 1892 تا سن 1897 کے دوران شمالی وزیرستان کے ایک بڑے قبیلے عثمان زئی کی ایک شاخ بنگال خیل میں پیدا ہونے والے مرزا علی خان نہ کوئی عسکری اور نہ ہی وہ سیاسی شخصیت تھے، بلکہ وہ ایک عام سے مذہبی شخصیت تھے جو بنو اور رزمک کے درمیان اے پی کے مقام پر ایک مسجد کے امام تھے۔ اے پی نامی یہی مقام ان کے نام کا ایسا حصہ بنا کہ لوگ ان کا اصل نام تک بھول گئے۔ برصغیر کی تقسیم سے قبل اے پی فقیر کے افغانستان کے ساتھ روابط استوار ہو چکے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد افغانستان اور کانگریس کے بعض لوگوں نے بھی ان کے ساتھ رابطہ کیا، جن کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ان کی مفاہمت نہ ہو سکی۔ ان رابطوں کے نتیجے میں فقیر اے پی نے اپنا ایک وفد بھی افغانستان روانہ کیا، جس کا وہاں سرکاری طور پر استقبال کیا گیا۔ یہ سرگرمیاں اے پی فقیر کو پاکستان سے بدظن کرنے کا باعث بنی، اور وہ سمجھنے لگے کہ پاکستان کا قیام انگریزوں کی خواہش کے تحت عمل میں آیا ہے، اور اس کی قیادت انگریزوں ہی کے وفادار بلکہ در حقیقت انگریز ہی ہے، کیونکہ قیام پاکستان کے بعد بھی شمال مغربی سرحدی صوبے کے انگریز گورنر اور چیف سیکرٹری برقرار رہے تھے، جب وانا اور میران شاہ سمیت دیگر فوجی چھاؤنیوں اور اسکاؤٹ قلعوں پر بھی یونین جیک لہراتا رہا۔ افغانستان اور ہندوستان انہیں یقین دلاتے تھے کہ وہ پختونستان کے نام سے ایک آزاد ریاست قائم کر دے تو اس کے نتیجے میں ایک اسلامی ریاست بھی وجود میں آ جائے گی اور پختونوں کو اپنا آزاد وطن بھی مل جائے گا۔ فقیر اے پی کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ اس آزاد ریاست کے قیام کی صورت میں سوویت یونین، افغانستان اور انڈیا اس کی بھرپور مدد کرے گی۔ آزاد پختونستان نامی ریاست کے قیام کے اعلان کے بعد افغان حکومت نے اس نام نہاد ریاست کے لیے عملہ اور اس کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مالی وسائل فراہم کی، جبکہ انڈیا کی طرف سے بڑی مقدار میں پاکستان مخالف تخریبی مواد پہنچایا گیا۔ انڈیا اور افغانستان کے طرز عمل نے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان دونوں ملکوں کے مقاصد اسلام یا پختونوں کے مفاد میں نہیں، بلکہ ایک ایسے منصوبے کے تحت مسلمانوں کے لیے نئے ملک کو کمزور کرنا ہے۔ اپنی غلطی کے احساس کے بعد انہوں نے رازمک کے علاقے ملک اجدر میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغان حکومت نے اب تک مجھے تاریکی میں رکھا ہوا تھا اور اسلام کے نام پر مجھے فریب دیا، لہٰذا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت دی کہ افغان حکومت اگر آئندہ میرے نام پر پاکستان کے خلاف کوئی منصوبہ بنائے تو اس سے کبھی تعاون نہ کیا جائے۔ اب افغانستان یہ سب کچھ پشتون تحفظ موومنٹ کے ذریعے سے پاکستان میں کروا رہا ہے تاکہ پاکستان بدامنی کا شکار رہے۔